ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والی ایک دلیر خاتون جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور بچپن میں انہیں فرعون کے ظلم و جبر سے بچایا، لیکن جب اس خاتون نے اللہ پر ایمان لایا تو فرعون نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ایسا کیا ہوا کہ اس خاتون کو دنیا کی عظیم ترین عورت کا لقب دیا گیا۔ فرعون مصر کا ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس نے مصر میں عباد قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتا۔ فرعون نہایت ہی مغرور بادشاہ تھا اور خود کو لوگوں کا خدا اور رزق کہلواتا تھا، لیکن کسی بھی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ فرعون کی مخالفت کر سکے، لہٰذا اللہ نے فرعون کے خاتمے کا ارادہ کیا۔ تو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان دنوں فرعون نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا بھی پیدا ہوا اسے قتل کر دیا جائے گا، لہٰذا اس مصیبت و آفت کے دور میں مجبوراً موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر دیا اور اسے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریا سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی۔ اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے اس نہر میں چلا گیا۔ اس وقت کے کنارے فرعون کی بیوی آسیہ بنت بیٹھ کر نہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ آسیہ ایک خوبصورت اور نیک دل خاتون تھی۔ وہ کسی بیماری سے شدید تکلیف میں تھی۔ فرعون نے اس کا بہت کچھ علاج کروایا تھا لیکن وہ ناکام رہا۔ کہتے ہیں کہانیوں نے اسے بتایا تھا، فرعون ہم پیشن گوئی کرتے ہیں کہ اس دریا میں سے ایک آدمی تیرے محل میں داخل ہوگا، اگر اس کے منہ کی رال اس بیمار خاتون کے جسم پر ملی جائے گی تو اسے شفا ہو جائے گی۔ چنانچہ جب نہر میں بہتے اس صندوق پر آسیہ کی نظر پڑی تو اس نے ملازمین کو اسے نکالنے کا حکم دیا۔ جب اس صندوق کو پانی سے نکالا گیا اور اسے کھولا گیا اور ملکہ نے اس بچے کو دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ ایک بجلی سی چمکی ہے جس نے اس کے دل کو منور کر دیا ہے۔ آسیہ کے دل میں اس بچے کی محبت نے گھر بنا لیا تھا۔ اس بچے کا لوب دہن جیسے ہی ان کے ہاتھوں پر پڑا تو انہیں شفا ہو گئی۔ فرعون کی بیوی آسیہ کی بدن سے کوئی لڑکا نہ تھا، وہ بے اولاد تھی، لہٰذا اس پاک دل خاتون کا ممتا جاگ اٹھی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے لیا۔ اس طرح اللہ کی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اس فرعون کے محل میں ہوئی جس نے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہلاک ہونا تھا۔ دراصل لفظ فرعون اس دور میں مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں دو فرعونوں کا ذکر آتا ہے، ایک وہ جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، اور گروہ پر حق وضع ہو گیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں جنہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا، جبکہ فرعون اپنی انا اور غرور پر قائم رہا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا۔ اس دربار میں بی بی آسیہ بھی موجود تھی، لہٰذا آپ نے جب یہ سنسنی خیز منظر دیکھا تو آپ کے دل میں فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور آپ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ بی بی آسیہ فرعون مصر کی بیوی اور ملکہ تھی۔ آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہیں تھیں، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ آپ دل کھول کر ان پر صدقہ خیرات کرتی، اس وجہ سے آپ کو ام المسکین یعنی مسکینوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ بی بی آسیہ اپنے شوہر کے مظالم کو بھی خوب جانتی تھی، اس لیے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا۔ آپ چھپ چھپ کر ایک اللہ کی عبادت کیا کرتی اور اللہ سے یہ دعا کرتی کہ اے اللہ، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، میں اس کے کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں۔
حضرت آسیہ خفیہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کی عبادت کرتیں اور دعائے استغفار میں مشغول رہتیں، یہاں تک کہ فرعون کو ایک دن آپ کے ایمان لانے کی خبر ہو گئی۔ اس نے ایک روز اپنے درباریوں سے کہا، کیا تم لوگوں کو میری بیوی کی کچھ خبر ہے؟ تم لوگ اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ سب نے بی بی آسیہ کی بڑی تعریف کی اور ان کی بھلائیاں بیان کی۔ فرعون نے کیا کہا، تم لوگوں کو نہیں معلوم وہ میرے سوا دوسرے خدا کو مانتی ہیں؟ لہٰذا فرعون نے حضرت آسیہ کو دربار میں بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ تو کیسے اپنے معبود مانتی ہے؟ حضرت آسیہ نے دلیری سے اور جذبے سے ایمانی سے جواب دیا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہوں جو میرا، تیرا اور ہم سب کا خدا ہے۔ فرعون اس بے باک جواب پر غضبناک ہو گیا اور بہت جلد پورے شہر میں اس بات کی شہرت ہو گئی کہ فرعون کی بیوی اور ملکہ نے فرعونی طور طریقے کو ٹھکراتے ہوئے دین موسیٰ قبول کر لیا ہے۔ پہلے تو فرعون نے بی بی آسیہ کو سمجھایا بجھا کر، ڈرا دھمکا کر موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑنے کا کہا، لیکن جب اس نے حضرت آسیہ کے چٹان جیسے مضبوط ایمان اور جذبے کو دیکھا تو اس نے ظلم و بربریت سے کام لینے کی ٹھان لی۔ فرعون نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ آسیہ کو تپتے ہوئے ریگستان کی دھوپ میں لٹا دیا جائے، لہٰذا آپ کو شدید گرمی میں ریت کے تپتے میدان میں چھوڑ دیا گیا۔ فرعون اس جگہ دورہ کرتا رہا اور کہتا رہا کہ اب تو باز آ جا، اگر تو نے میری بات مان لی تو محل کی شاہی زندگی اور آرام و آرائش تیری منتظر ہے۔ مگر حضرت آسیہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ آپ کو جنت کے اس لافانی محلات پر ایمان تھا جو اللہ نے انہیں عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ کی ثابت قدمی کو دیکھا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، بڑی سے بڑی چٹان کہیں سے اٹھا لاؤ اور آسیہ کو نیچے لٹاؤ اور چٹان اس پر گرا دو۔ لہٰذا جب یہ پتھر لائے حضرت آسیہ کو لٹایا گیا تو آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو پروردگار نے سارے حجاب اٹھا دیے اور جنت محل جو ان کے لیے بنایا گیا تھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آخرکار اس پتھر کو آپ پر گرا دیا گیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت آسیہ کی فضائل احادیث میں کچھ اس طرح سے آئی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے بہت سے لوگ اس درجہ کمال تک پہنچے، لیکن عورتوں میں سے صرف فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران کے علاوہ کوئی عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچی۔ اس طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سے سب سے افضل خدیجہ بنت ولد فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزم اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آسیہ کا نکاح جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ لہٰذا روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت آسیہ اپنی حکومت کے ساتھ اپنے دربار کے اندر اس قدر مال و دولت، طاقتور غلام اور کنیزوں کے ساتھ میں ایک بہترین زندگی گزار رہی تھی، لیکن انہوں نے حق کو قبول کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئیں۔ انہیں معلوم تھا اگر یہ ایمان لے آئیں ان کی تمام خوشیاں، منصب چھن سکتا ہے، یہاں تک کہ جان بھی جا سکتی ہے۔ انہوں نے حق کو قبول کیا اور اپنے گزشتہ اعمال پر توبہ کر لی۔ بلا شبہ توبہ کرنا اور ایمان پر قائم رہنا کوئی آسان کام نہیں، کوئی آسان عمل نہیں، لیکن جو شخص اس دنیا کی مشکلات سے گزر کر اللہ کی اطاعت کرے گا اور انسانوں کی بجائے اللہ سے ڈرے گا تو آخرت میں بہترین لافانی زندگی ہے۔